بالکل صحیح ہے ہلالی صاحب، رائٹ سر، بالکل صحیح ہے ہلالی صاحب. ایک چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی بڑے شد و مت کے ساتھ کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اچھا ماحول بنا، یکجہتی کا ماحول بنا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، اس کے لیے جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے نرمی پیدا کرنی چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ یہ جو ایک ماحول بن گیا ہے یکجہتی کا یہ ضائع ہو جائے گا. یہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے، یہ کچھ اور لوگوں کا بھی موقف ہے پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو کیا راستہ نظر آتا ہے اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے قومی یکجہتی کی ہمیں ضرورت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل صحیح کہا. یہ پیپلز پارٹی نے اگر کہا تو پھر انہوں نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، آپ کے پاس ایک دشمن ہے اور ایک دنیا ہے ایٹ لارج. اب آپ دشمن کو اور دنیا ایٹ لارج کو کیا بتانا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ کہ آپ اکٹھے ہیں اور آپ اکٹھے یو آر یونائٹڈ اور یونائٹڈ آپ آگے جائیں گے. تو اگر آپ یونائٹڈ ہے تو آپ عمران خان کو جو بھی ہے وہ عمران خان کو بریف کر دیں، اور اگر وہ کہتا ہے میں نہیں آتا جو بھی وجہ ہے تو پھر اس پہ ہوگا بلیم، ہی ول بی بلیم. اور گورنمنٹ کو کریڈٹ ملے گا، یہ گورنمنٹ کو کریڈٹ ملے گا کہ بھئی دیکھو حالانکہ ان کی دشمنی ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، انہوں نے وہ سب چیز بھول گیا اور انہوں نے کہا بریف کرو. اس لیے ہی از این امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر اور اس کو بریف کرو، اس کے پاس سپورٹ ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، گورنمنٹ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس کو ملک کو. اور اگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے، تو اس پہ ہی آئے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا. یہ اس پہ اور دوسرا یہ ڈیلیگیشن پہ بھی جو اگر آپ اس پہ آ رہے ہیں، یا ابھی میں کہہ دوں کہ دیکھیے ان ایوری ایسپیکٹ آف نیشنل لائف اس وقت آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اگر یہ ڈیلیگیشن سلیکٹ ہوا ہے اس پہ اپوزیشن ممبرز اگر نہیں ہیں، لے آؤ ان کو، رکھو ادھر. جانتے کہ ساتھ پہلی چیز جو گورنمنٹ ان کو ریسیو کر رہی ہے وہ کہے گی کہ مجھے بریفنگ میں جو صدر ہے یا فارن منسٹر وہ کہے گا ہمارے بریفنگ میں ایسا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے نہیں ہیں. وہ کہے گے نو، ہیئر از دا ممبر آف دی اپوزیشن، امپورٹنٹ ممبر آف دی اپوزیشن ہمارے ساتھ بڑا ادھر ہے. تو جب میں بول رہا ہوں بلاول بھٹو کہے گا اس کو آئی ایم اسپیکنگ ناٹ اونلی فار دا کولیشن گورنمنٹ مگر ایوری پارٹی ان پارلیمنٹ. بڑی اچھی بات ہے جی. اگر آپ مارچ کے کرنے کی بات ہے، مارچ نکلے گا. مارچ کی کیا ضرورت ہے؟ مارچ کی ضرورت ہے اگر آپ اکٹھے ہیں، اگر آپ پولیٹیکل ریزنز کے لیے مارچ کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ مارچ کریں گے. مارچ یا پروٹیسٹ والے ایشو پر تو میں رہے ہیں اور عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بعض وہاں بڑی حیرت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ جو دو سرکاری گواہ تھے شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کے خلاف، ان کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں یا ان کے وکیلوں کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کر لیا ہو، مگر ابھی 2 دن پہلے گواہ ریکارڈ ہوئے ہیں اور وہ ملزمان کی اور ان کے وکیلوں کی غیر موجودگی میں ہو گیا. تو یہ عدالتوں میں بھی یہ چل رہا ہے. تو آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر پی ٹی آئی کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے احتجاج کرنے کی، پروٹیسٹ لانچ کرنے کی، آپ اس کو کتنا پریکٹیکل دیکھتے ہیں؟ اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا، یہ جو موو ہے. جی ہلالی صاحب، تحریک عدم اعتماد وہ کہہ رہے ہیں یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، یہ ختم نہیں ہوا تھا، صرف یہ ہم نے ملتوی کر دیا تھا، اور پھر احتجاج کی باتیں. کیسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے مووز کو؟ دیکھیے ایک تو بات پکی ہے کہ پالیٹکس ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ اور آپ کے ہمسایہ کے درمیان ریلیشن شپ خراب ہو گئی ہے یا آپ جنگ کے ایج پہ آ گئے ہیں. پالیٹکس تو ملک میں ختم نہیں ہو سکتا. اس کا کیا کنیکشن ہے جنگ کے ساتھ؟ میں کہوں ان لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جنگ کا امکان کے پہلے بھی ہو رہا تھا، جنگ کے امکان کے دوران بھی یہی سینٹیمنٹس تھے ہمارے لوگوں کو اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے. اور اب جنگ یہ جو جھڑپ ختم ہوئی ہے اور دوسری جھڑپ کے پہلے پھر بھی یہی ہے. تو ایک لحاظ سے اسپیکر اور ان کے پارٹی پولیٹیکل میٹرز پہ جنگ کو لے آنا تو اٹ ہیز نو کنیکشن ایک لحاظ سے. مگر بات اصل یہ ہوتا ہے کہ اس وقت
خاص طور اس وقت پوری دنیا کو، حالانکہ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس پہ یا ڈیمونسٹریشن پہ، جو ایک پوائنٹ پہ ہو رہا ہے ڈیمونسٹریشن کہ کسی کو رہا کرو، ایک پوائنٹ پہ ہو رہا ہے ڈیمونسٹریشن کہ اسپیکر اس کو نکالو، اور یہ ہمارا نو کانفیڈنس موشن اس کے خلاف ہے. حالانکہ وہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، مگر ایک امپریشن بڑھتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے ایسے وقت دے آر ڈیوائڈیڈ. تو میں کہتا ہوں ٹو دی اپوزیشن پارٹی کہ آپ یہ رکھیں، دیز آر یور پرنسپل ڈفرینسز آپ کے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں انلیگل نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن. اس میں ہلال صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اس سے نمبر اگر آپ کے پاس پورا نہیں ہے. جی بالکل، میں دو پوائنٹ آف ویو نا ہلال صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جس شرمندگی کا سامنا بھارت کو بھی کرنا پڑا ہے، کیا اس کو یہ لے کر چل سکتا ہے؟ یعنی مودی ایسے چل سکتے ہیں کہ اسی کے ساتھ پالیٹکس کریں؟ دوسرا نقطہ نظر ہے کہ اس سے بھی زیادہ کیا شرمندگی فیس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک اور ایڈونچر کریں اور اس سے بھی زیادہ ان کو شرمندگی ہو گئی یا اس سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا، پھر وہ کیا کریں گے؟ تو ان دونوں میں سے کون سی آپشن کو وہ چوز کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اسد صاحب، میرا اپنا خیال ہے کہ مودی جو ہے اس طریقے سے ہی کی ناٹ کنٹینیو ان آفس. اگر وہ اتنا شرم لے کے بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے تو یہ پھر الیکشنز میں تو اس کے بہت برا حال ہوگا اور اس کو پھر ویسے ہی نکلنا پڑے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، بیکاز ٹو ہم ٹو بی آؤٹ آف آفس اور ان ڈسگریس، تو میرے خیال میں یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کو پھر ایسوسیٹ کرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے پاکستانی پرزنرز جو ہندوستان میں تھے ان جیلز آلریڈی، ان کو نکالا گیا ہے. ان کو وہ کدھر ہیں اب کسی کو پتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر ان کو کسی طریقے سے وہ لنک کر کے، کوئی پلاٹ کر کے، کوئی کشمیریوں کو انوالو کر کے، کوئی اپنے لوگوں کو مروا کے بھی، جیسے یہ کرتے ہیں اور کرتا رہا ہے مودی، اگر یہ کچھ ایسی چیز کرے which will carry a little more plausibility دین یہ جو پہلگام جو ہوا تھا، جو یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں تو اس نے 2-3 ہفتے میں ایک آدمی کو پروڈیوس ہی نہیں کر سکا، ایک بندہ کو نہیں پروڈیوس کر سکا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی کوشش وہ کر سکتا ہے، بیکاز ہی ہیز سو مچ. ہلال صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مگر آپ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ جو یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو بھارت خود کرا کے پھر وہ یہ کہے گا کہ دیکھو ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، آرٹیکلز تو پہلے سے لکھے جا رہے تھے، انٹیلیجنس تو لیک پہلے سے ہو رہی تھی کہ جی پاکستان حملہ کرنے والا ہے. یہ تو الزام پاکستان پر آئے گا. ایگزیکٹلی. تو فالس فلیگ کا مطلب ہی یہ ہے، دے آر بلڈنگ اپ فار اے فالس فلیگ. یہ میرا یہ ہے، دے ہیو ٹو پریپیئر دا گراؤنڈ. تو اس وقت وہ پریپیئر کر رہے ہیں میرے خیال میں، اس لیے کہ اگر مودی کوئی اور قسم کا بندہ ہوتا، اگر کوئی اور قسم کا پرائم منسٹر ہوتا، واجپئی ہوتا یا شاستری ہوتا، جن لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ہم جانتے تھے، وہ چلے جاتے. بائی ناؤ دے وڈ ہیو گون. وہ کہتے بھئی ہمارے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ان کی کیپیبلٹی، ہم نے غلط ہتھیار خریدے، ہم نے انفیشینٹلی پروسیس نہیں کیا دا پرچیز، اور اتنا سارا نقصان ہو گیا ہے، اتنی ساری بےزتی ہو گئی ہے. تو اٹ از بیٹر ان اے ڈیموکریٹک کنٹری کہ میں اس بلیم کو ایکسیپٹ کروں اور میں استعفیٰ دے کے چلے جاؤں. مگر یہ تو وہ نہیں ہے. تو اس کو تو these are only one thought in mind، میں کیسے بچوں اور ان کو کیسے ان پہ کیسے میں بلیم ڈالوں. تو یہ تو کرے گا میرے خیال. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، رائٹ.